بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو قواعد معروضی میں رموز اوقاف۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے سال دوم کے امتحان میں 5 نمبر کا کویسچن ہے اور اس کو آج ہم بھرپور انداز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس لفظ رموز اوقاف کو سمجھیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ در حقیقت یہ مرکب لفظ ہے جو 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ اس میں نے الگ الگ اس کو کیا ہے۔ رموز یہ در حقیقت رمز کی جمع ہے، اوقاف وقف کی جمع ہے۔ رمز کے معنی ہوتے ہیں اشارہ، رمز کے معنی ہوتے ہیں علامت، یہاں معنی علامت آئے گا۔ اسی طرح اوقاف جو وقف کی جمع ہے اور وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ تو ان معانی کے اعتبار سے جب ہم رموز اوقاف کی تعریف کریں گے تو وہ کچھ یوں ہوگی: عبارت میں ٹھہرنے کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ جی، رموز اوقاف کا اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ در حقیقت رموز اوقاف کے استعمال سے عبارت کے اندر نکھار آ جاتا ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور قاری کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ لفظ کو زیادہ وقفہ کرنا ہے، کہاں کم رکنا ہے، اور اس سے تحریر کے اندر ایک سکون آتا ہے۔ تو رموز اوقاف کا آغاز جو ہے یہ بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمام زبانوں میں رموز اوقاف جو ہے وہ لازم ٹھہرے۔ آج ہم اردو کے رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اردو میں جو رموز اوقاف مستعمل ہیں وہ اس کا چارٹ میں نے کچھ یوں بنایا ہے۔ اس میں سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، تفصیلیہ، سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ، واوین، قوسین، خط، یہ 12 ہیں۔ ان کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے 2 نام بھی ہیں۔ تو امتحان میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ خط کو کیا کہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے لکیر۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیں۔ سکتہ، اس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کوما کہتے ہیں۔ وہ میں نے انگلش والے بھی ساتھ ہی لگا دیے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ وقفہ یا نصف وقف، انگلش میں اسے سیمی کولن کہتے ہیں۔ رابطہ یا وقف لازم، اس کو کولن بولتے ہیں۔ ختمہ یا وقف مطلق، فل سٹاپ کہتے ہیں اس کو۔ تفصیلیہ، تفصیلیہ میں کولن اینڈ ڈیش کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ سوالیہ، سوالیہ کا دوسرا نام استفہامیہ بھی ہے اور اس کو سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ، ان تینوں کی علامت ایک ہی ہے، ایک ہی علامت تینوں میں استعمال ہوئی ہے اور اس کو کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن۔ اس کے بعد ہے واوین، واوین، اس کے بعد قوسین، اس کے بعد خط یا لکیر، ڈیش اور لائن، خط یا لکیر۔ تو یہ تھا اس کا چارٹ۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے اس کو پڑھنے کی طرف، اس کی تعریف کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم نے آج سب سے پہلے یہ 4 پڑھیں گے: سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ۔ میں نے اس کو بالکل الگ کر دیا ہے جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ بھولیں گے نہیں اور امتحان کی تیاری کرتے ہوئے معروضی میں آپ کبھی بھی الجھیں گے نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس ایک لفظ میں بنانے جا رہا ہوں
جو اپنے پاس سے لفظ بناؤں گا صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ آپ کو یہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ وہ کیسے؟ ہم نے سب سے پہلے سقطہ سے سین لے لیا، وقفہ سے واو لیا، رابطہ سے رے، ختمہ سے خے، تو یہ سورخ ایک اپنے پاس سے من گھڑت سا ایک لفظ بنا لیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ صرف اس ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے اور ان جو اس کی تعریفیں ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے نا میں نے یہ لفظ بنایا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے اس سورخ میں سین سے مراد سقطہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ، خے سے ختمہ۔ اب اس کے مطابق آپ تعریف کریں گے۔ سقطہ تعریف دیکھتے ہیں کہ عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت کو سقطہ کہتے ہیں۔ سقطہ کی اردو میں علامت یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سقطہ کے بعد ہے وقفہ، تو عبارت میں سقطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کو وقفہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ مثال لیں، جو کرے گا سو بھرے گا۔ ہم نے سقطہ میں کیا کیا؟ مثال لی، کاپی، قلم اور کتاب میز پر ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کاپی، قلم اور دوات میز پر ہے۔ اسی طرح اب اس کو پڑھیں، جو کرے گا سو بھرے گا۔ ہم کاپی، قلم اس میں بالکل خفیف سا تھوڑا سا ہلکا سا ٹھہرے ہیں، لیکن ہمارا یہاں پہ آ کے ٹھہراؤ سقطہ سے زیادہ ہو گیا۔ کیسے؟ جو کرے گا سو بھرے گا۔ اب سقطہ اور وقفہ کے بعد رابطہ ہے، تو رابطہ سقطہ عبارت میں سقطہ اور وقفہ دونوں سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کو رابطہ کہتے ہیں، اور عام طور پر اسے اقوال اور ذیلی عنوانات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال اس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں سقطہ اور وقفہ دونوں سے زیادہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کاپی، قلم اور دوات میز پر ہے۔ پھر کیا پڑھا؟ جو کرے گا سو بھرے گا۔ یہاں پہ ٹھہراؤ زیادہ ہوا رابطہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اب عبارت میں آگے آ گیا ختمہ، تو عبارت میں مکمل ٹھہراؤ کی علامت کو یا بھرپور ٹھہراؤ کی علامت کو ختمہ کہتے ہیں، یعنی جملے کے آخر میں لگائی جانے والی علامت۔ اسے مخففات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال ہے احمد نے کھانا کھا لیا، جملہ مکمل ہو گیا، تو آگے علامت جو ہے وہ ختمہ کی لگائیں گے۔ انگریزی میں سے فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ یہ مخففات میں دیکھیں MBBS یا MA کوئی بھی ہے تو اس میں ہم یہ علامتیں ختمہ لگاتے ہیں۔ تو اب امید کرتا ہوں آپ کو اس لفظ جو ابھی ہم نے بنایا لفظ سورخ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے جب اس کو یاد کرنا ہے تو ہمارے لیے کتنا آسان ہوگا۔ سین سے سقطہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ، خے سے ختمہ، تو عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت کو سقطہ کہتے ہیں، سقطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کو وقفہ کہتے ہیں، سقطہ اور وقفہ دونوں سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کو رابطہ کہتے ہیں، اور عبارت میں بھرپور ٹھہراؤ کی علامت کو، مکمل ٹھہراؤ کی علامت کو ختمہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چار جو ابھی ہم نے یہ رموز اوقاف پڑھے ہیں، چاروں فوراً ہمیں یاد بھی ہو گئے۔ تو یہ یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ سورخ، سقطہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت کو سقطہ، سقطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کو وقفہ، سقطہ اور وقفہ دونوں سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت کو رابطہ، اور مکمل ٹھہراؤ کی علامت کو ختمہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تفصیلیہ یہ علامت تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
عام طور پر اس میں حسب ذیل، درج ذیل یا مندرجہ ذیل کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس میں آپ مثالیں دیکھیں، پاکستان کے اہم شہر درج ذیل ہیں، جیسے لاہور، کراچی، ملتان۔ اسی طرح اس دوا کے حسب ذیل فوائد ہیں، اس میں بھی ہم علامت یہی تفصیلیہ کی لگا کے آگے اس کے جو ہے نا وہ اس کے فوائد بیان کریں گے۔ تو جب تفصیل بیان کرنی ہو تو ہم علامت تفصیلیہ لگاتے ہیں۔ اس طرح کالج میں کمروں کی تعداد درج ذیل ہے، تو تفصیلیہ میں جب حسب ذیل، درج ذیل یا مندرجہ ذیل وغیرہ کے الفاظ آئیں تو اسے ہم تفصیلیہ کہتے ہیں یا علامت تفصیلیہ لگاتے ہیں۔ تفصیلیہ کے بعد آ گیا سوالیہ۔ سوالیہ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی جب عبارت میں کوئی سوال پوچھا جائے تو وہاں پہ علامت سوالیہ لگاتے ہیں۔ جیسے کیا آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آگے علامت سوالیہ۔ کوئی اور مثال لے لیں، کیا احمد سکول چلا گیا ہے؟ علامت سوالیہ آگے لگائیں گے۔ تو کسی بھی طرح آپ کہاں جا رہے ہیں وہاں بھی علامت سوالیہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ندائیہ۔ ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، مخاطب کرنا یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ندا دینا۔ تو ندائیہ جب جملے میں کسی کو پکارا جائے تو یہ ندائیہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ علامت ندائیہ۔ علامت ندائیہ یہ دیکھیں، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ کی میں نے بتایا کہ ایک ہی علامت ہے۔ تو جب جملے کے اندر کوئی پکارا جائے، مخاطب کیا جائے تو علامت ندائیہ لگائیں گے، جیسے اشد پانی لاؤ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ، آگے علامت ندائیہ آئے گی، ہم نے اللہ کو پکارا، مخاطب کیا، یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اس میں بھی یا اللہ کے فوری بعد علامت ندائیہ آئے گی۔ اس کے بعد ہے فجائیہ۔ فجائیہ جب جملے میں جذبات کیسے غم یا خوشی کے، غم کے الفاظ آ جائیں یا خوشی کے الفاظ آ جائیں تو اس میں جو ہے نا وہ غم یا خوشی کے الفاظ کا اظہار ہو تو یہ فجائیہ کہلاتا ہے۔ تم جیسے جملہ ہے نا، تم اپنی اوقات میں رہو، یہ کیا ہے؟ غصے کا جملہ ہے۔ تو اس کے بعد علامت کون سی آئے گی؟ علامتیں یہ فجائیہ لگائیں گے، تو اس کی علامت یہاں پہ ہم یوں لگائیں گے، علامت فجائیہ۔ تو یہ غصے کا اظہار ہے۔ اسی طرح خوشی کا اظہار، آہا ہم میچ جیت گئے، تو جو لفظ خوشی کے اظہار کے لیے بولا جا رہا ہے اس کے فوراً بعد ہم علامت جو ہے وہ فجائیہ لگائیں گے۔ اسی طرح آگے ہے فجائیہ کے بعد استعجابیہ۔ استعجابیہ کیا ہوتا ہے؟ اگر جملے میں حیرت یا تمنا کے الفاظ آئیں تو اس کے لیے علامت استعجابیہ لگاتے ہیں۔ اب حیرت یا تمنا، حیرت یا تمنا میں آپ دیکھیں کہ کاش ہم میچ جیت جاتے، اس میں کاش جو ہے یہ تمنا کا لفظ ہے، تو اس لیے اس کے فوری بعد علامت استعجابیہ لگائی، ہم میچ جیت جاتے۔ تو آگے حیرت، حیرت کے لیے وی اللہ اتنا بڑا سانپ، یہ حیرت ہے، تو اس میں حیرت کے لفظ کے فوری بعد وی اللہ آگے ہم نے علامت استعجابیہ لگائی، اور اتنا بڑا سانپ۔ اسی طرح آپ دیکھیں واہ دلہن کتنی پیاری ہے، تو
दुल्हन को देख के जो हैरत का इजहार किया, उसके फौरन बाद वाह वाह जो है, उसके फौरन बाद हम अलामत इस्तिजाबिया लगाएंगे और ये कहेंगे वाह दुल्हन कितनी प्यारी। तो इसके बाद वावैन, वावैन इसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। वावैन ये अलामत किसी कौल, इक्तिबास या मुकालमे को नकल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब किसी का कौल या तर्जमा आयत का या किसी अबारत का इक्तिबास या किसी का फरमान हू बहू लिखना हो तो हम उसको जो है वावैन में लिखते हैं। और वावैन को इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, वावैन के अंदर लिखते हैं। जैसे मिसाल है कि मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो सेम वही लफ्ज़ हैं जो उस ज़ुबान से निकले हैं, तो उसको जो है ना इन्वर्टेड कोमास यानी वावैन के अंदर लिखा। इसी तरह कायदे आज़म ने फरमाया, काम काम और बस काम। तो इसमें भी आप देखें कायदे आज़म ने फरमाया, वहाँ पे अलामत राब्ता आएगी, आगे काम काम और बस काम। ये वो जुमले हैं या वो लफ्ज़ है, वो जुमला है जो कायदे आज़म के मुंह से निकला और हमने उसको सेम उसी तरह नकल कर दिया, तो इसको हम वावैन में लिखेंगे। तो पता चला कि वावैन जब किसी का कौल, इक्तिबास, किसी की कही हुई बात या कुरान की आयत का तर्जमा जो है लिखना हो तो हम उसे जो है वो वावैन में लिखते हैं। इसी तरह वावैन के बाद है कौसैन। कौसैन ये अलामत जुमला मोतरज़ा के दोनों तरफ इस्तेमाल होती है। जुमला मोतरज़ा क्या होता है, इसको हम मिसाल से यूं समझेंगे या इसकी तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं कि जब जुमला मोतरज़ा लिखना हो तो उसे कौसैन में लिखते हैं। अब जुमला मोतरज़ा लिखना हो कैसे, आपका बेटा, अब एक आदमी के बेटे तो कितने ही हैं, 3-4 बेटे हैं, तो वजाहत किसकी, आपका बेटा। तो जुमला मुतरज़ा फिर हम किसे कहेंगे, ऐसा जुमला जो वजाहत तलब हो, जिसकी वजाहत तंस या वजाहत की जाए और उसके लिखने या ना लिखने से अबारत में कोई फ़र्क ना पड़े, उसे जुमला मुतरज़ा कहते हैं। तो ऐसा जुमला जिसके जो तंज या वजाहत के लिए लिखा जाता है और उसके लिखने या ना लिखने से अबारत में कोई फ़र्क ना पड़े, उसे हम जो है वो जुमला मुतरज़ा कहते हैं। जैसे मिसाल में देखें, आपका बेटा, कौन सा बेटा, अब वजाहत हो रही है जो ब्रैकेट के अंदर या कौसैन के अंदर, अहमद, तो पता चला कि अहमद बहुत लायक है। तो अभी मैंने जो मिसाल दी, जो आपको तारीफ बताई जुमला मुतरज़ा की, कि जुमला मुतरज़ा क्या होता है, जो तंज या वजाहत के लिए लिखा जाता है। दूसरा हिस्सा इसका क्या है कि उसके लिखने या ना लिखने से अबारत में फ़र्क नहीं आता। तो आप ये देखें, इसको बग़ैर, ये नाम के बग़ैर जो है ब्रैकेट के अंदर आने वाला या वावैन के अंदर आने वाले को, कौसैन के अंदर आने वाले को ना पढ़ें। आपका बेटा बहुत लायक है, आपका बेटा बहुत लायक है, इसमें क्या हुआ, जुमले के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। तो पता ये चला कि अहमद वजाहत के लिए आया और दूसरे नंबर पर इसके लिखने या ना लिखने से अबारत में फ़र्क नहीं पड़ा। तो जुमला मुतरज़ा क्या होगा, ऐसा जुमला जो तंज या वजाहत के लिए लिखा जाता है और उसके लिखने या ना लिखने से अबारत में फ़र्क नहीं पड़ता, जुमला मुतरज़ा कहलाता है। तो मिसाल में, आपका बेटा अहमद बहुत लायक है। इसके बाद है जी
لاسٹ میں خط. خط بیٹے یہ علامت بھی کوسین ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے. سیم تعریف جو ہم نے تیار کی کوسین کے لیے وہی ہم خط میں بھی لگائیں گے کہ جب جملہ معترضہ لکھنا ہو. اب جملہ معترضہ کو ہم بریکٹ میں لکھیں گے. جملہ معترضہ لکھنا ہو تو علامت خط لگا کر علیحدہ کر دیتے ہیں, یعنی اس کے دونوں طرف علامت خط لگا دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہم نے دیکھا نا آپ کا بیٹا, آگے ہم نے کوسین میں احمد لکھا, بہت لائق ہے. اسی طرح آپ کا بیٹا کیا کیا؟ صرف ہم نے علامت کو تبدیل کیا. علامت کوسین کی جگہ ہم نے علامت خط لگایا. تو یا لکیر بہت لائق ہے, تو اس میں بھی احمد لکھنے میں آ رہا ہے, پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنی مرضی ہے, یہ وضاحت بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا بیٹا بہت لائق ہے. اس میں آپ دیکھیں آپ کا بیٹا بہت لائق ہے, جملے میں کوئی بہام نہیں ہے, جملہ بالکل درست ہے. تو جو ہے نا احمد یہ وضاحت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پتہ یہ چلا کہ کوسین اور خط جو ہیں یہ تقریباً سیم ہیں, اور علامت جو ہے وہ اس میں فرق ہے. علامت لگا کر آپ اس کو الگ کر دیں گے. یعنی اگر پوچھا جائے آپ سے کہ علامت خط کیا ہے تو وہ آپ خط کی علامت لگائیں گے. کوسین کی علامت کی بھی پہچان ہونی چاہیے. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ والا ٹیبل ہے, آپ نے اس کو اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے. اور اس میں جو ہے نا یاد کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو سکتہ, تو سکتہ کا دوسرا نام وقف خفیف بھی یاد ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو اس کی علامت کی بھرپور طریقے سے پہچان بھی ہونی چاہیے کہ اس کی علامت یوں ہوتی ہے. اسی طرح وقفہ یا نصف وقف اس کی علامت. تو ان علامتوں کو بھی آپ نے پہچان کرنی ہے اچھی طریقے سے, ناموں کی بھی, اور ان کے جو مترادف الفاظ, اس کے جو دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے. سب سے پہلے میں ایک بار دوبارہ تھوڑا سا رپیٹ کر دوں کہ ان 4 جو رموز اوقاف ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے آپ لفظ سورخ کا سہارا لے لیں تاکہ کبھی نہ بھولیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اسی طریقے سے تفصیلیہ, سوالیہ, ندائیہ, فجائیہ, استعجابیہ, واوین, کوسین اور خط ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.